الصلاة والسلام على رسول الكريم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم آیت نمبر 209 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 210 سے آغاز کر رہے ہیں۔ آئیں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے کیا پڑھا اور اس کو سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جو بات پیچھے چل رہی تھی، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں پہ جو پرائمری ایڈریسز ہیں، جو آڈینس ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سورہ کے ابتدائیہ میں ان سے بات ہو چکی تھی۔ یہ منافقین یہود ہیں دراصل، جنہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں اس نئی دعوت کو دبانے کے لیے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے۔ ان کے بزرگوں نے، یعنی ان کے جو دوسرے یہود کے جو گروہ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سامنے سے آتے ہیں اور جو دشمنی کا اظہار کرنا ہے وہ واضح طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا۔ انہی میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور وہ آگے بڑھ کے دم بھر رہے تھے کہ ہم بھی جو ہے نا مومن ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، ہم بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی گنجائش پیدا کیجیے، ہمارے لیے گنجائش پیدا کیجیے کہ یہ اس وقت جو باقی مذاہب ہیں ان کو بھی برحق مانیے اور اپنی دعوت کو اپنے حد تک محدود رکھیں، اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ یہ ایک ان کی یعنی طریقہ تھا، یعنی ایک ان کی چال تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کا کلا کما کیا جائے، ان لوگوں کے اندر بھی منافقت کے بیج بو دیے جائیں تاکہ یہ لوگ خود اندر سے بغاوت کریں اور اس نئی دعوت کو، یعنی ابھی آغاز ہی ہوا ہے مدینہ میں، اس کو شروع دن سے ہی کچھ اس طریقے سے الجھا دیں تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھ سکے، یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں اور یہ منافقت کے بیج وہ آگے بڑھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت اوس اور خزرج جو ان کے وہاں کے مقامی لوگ ہی تھے، ان کے اندر بھی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے جن کو ہم نوا بنا لیا اور وہ خود شامل ہیں، وہ آتے اور وہ کہتے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے قرآن مجید ان کو ایکسپوز کر رہا ہے، ابتدائیہ کے اندر بھی ایکسپوز کیا اور یہاں پہ بھی ایکسپوز کر رہا ہے۔ یہ لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور آ کے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، خوش الفاظی کے ذریعے سے وہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے، وہ یہ کہتے کہ ہم جو کچھ بھی اس وقت ہدایات اتر رہی ہیں، جو کچھ بھی اس وقت احکامات اتر رہے ہیں، ہم ان کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور بلکہ آگے بڑھ کے کچھ اس طریقے سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مخلص لوگ ہیں، اپنے دل پہ جو کچھ ان کے اندر ارادہ، جو ان کے دل کا خلوص ہوتا ہے، اس پہ وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ لوگ دراصل جو ہے نا سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں، اور جب یہ آپ کی محفل سے لوٹ کے جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، تو ان کی توغ و دو کا جو میدان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں، جس کے نتیجے میں لازمن جو ہے کھیتیاں ضائع ہوں گی اور نسلیں ضائع ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل اس طرح کے فساد کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اور جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ طریقہ، یہ وتیرہ اختیار نہ کرو، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ غرور اور گمنڈ پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ان کو یہ دعوت کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور دل و جان سے جو ہے نا وہ اس پہ سب کچھ قربان کر رہے تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کے لیے رؤوف ہے، مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اس طریقے کے جو دو رویے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، بلکہ تم سب ایک ہی رویے کے مطابق، جس طرح یہ باقی صحابہ اکرام ہیں جو سب کچھ اپنا جان اور مال بار رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تم سب جو ہے نا لوگ ایک ہی طریقے سے اس
اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس اطاعت میں داخل ہو جاؤ، اور کسی طرح کی جو ہے نا وہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم جو ہے نا اس دعوت سے منہ موڑ لو، لیکن اگر تم اس دعوت کے آ چکنے کے بعد بھی تم ٹھوکر کھاتے ہو، تمہارے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز اور حکیم ہے، یعنی وہ جو فیصلہ کرے گی تمہارے بارے میں وہ لازمی طور پہ لاگو ہو جائے گا، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق یہ فیصلہ کرے گی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے بعد مضمون آگے بڑھا ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والی اللہ ترجع الامور۔ اس اتمام حجت کے باوجود، نیچے کنیکٹر ہے، اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اس کے منتظر ہیں؟ حل ینظرون، کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نظر ینظر کا مطلب ایک دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور ایک مطلب اس کا انتظار کرنا بھی ہوتا ہے۔ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آ جائے، ان یاتیہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات آ جائے، فی ظلل، ظلل یہ ذلت ان کی جمع ہوتی ہے، یہ سائبان کو کہتے ہیں، کینوپی، جو بادلوں کو بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک سائبان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ اس کی جمع لائی گئی ہے کہ وہ سائبانوں کی صورت میں جو بادل ہیں، من الغمام، غمام کہتے ہیں بادلوں کو، بادلوں کے سائبانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اترے اور 7 فرشتے اترے، والملائکۃ، فرشتے اترے، وقضی الامر، اور اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے، یعنی فیصلہ کر دیا جائے، آخری فیصلہ کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جو ہیں سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 210 کا ترجمہ۔ اس کی تفصیل یہ کہ ان کی طرف یہ سب کچھ واضح کر دیا گیا، یعنی کیا واضح کر دیا گیا؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ یہود کے بیک گراؤنڈ کے ہیں، نصارہ کے بیک گراؤنڈ کے ہیں، ان پہ اتمام حجت کیا گیا ہے، ان کی کتابوں ہی کی بنیاد پہ اتمام حجت کیا گیا، ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس رسول کا ماننا، اس کا دست و بازو بننا یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، کیونکہ تمہاری دین، تمہاری اپنی کتاب کا یہ تقاضا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم پہلی فصل میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور اس کے نتائج اگر تم یعنی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اس رسول کے آنے کے بعد اس دنیا میں کچھ نتائج ہوا کرتے ہیں۔ وہ نتائج یہ ہیں کہ یقیناً اس کے نتیجے میں تمہیں سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، اسی دنیا کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ سب کچھ سن چکنے کے بعد، یہ ساری تنبیہات آ چکنے کے بعد، ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنی کتابوں کی روشنی میں دیکھتے اور اس کے بعد اس رسول کے ساتھی بن کے کھڑے ہو جاتے، اپنے رویوں کی اصلاح کرتے، زمین میں فساد برپا نہ کرتے، لیکن انہوں نے مختلف رویہ اختیار کیا، بالکل الٹا رویہ اختیار کیا، اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے وہ جو سزا آنی ہے، جو آخر میں آنی ہے، اسی قوم پہ آنی ہے، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ہمیں وہ جو چیز تم چاہتے ہو، دکھانا چاہتے ہو، وہ ہم پہ پھر کیوں نہیں آ جاتی، کیوں نہیں ہمیں وہ سزا آ جاتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ کیا اب یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سزا دنیا کے اندر لاگو ہو جاتی ہے رسولوں کے دور میں، اور وہ لاگو ہو جائے، اور وہ کس طریقے سے لاگو ہو جائے؟ ظاہر ہے انہوں نے اس کی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تم کہہ رہے ہو وہ پھر یعنی بادلوں کی سائبانوں میں بیٹھ کر آئیں، اور پھر جو ہے نا وہ جو فیصلہ کرنا ہے ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کر دیں۔ یہ جو تعبیر ہے کہ بادلوں کے سائبانوں میں آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جلال، یعنی وہ جو عذاب آتا ہوتا ہے، وہ عذاب جو ہے وہ اللہ کا جلال ہوتا ہے، وہ جلال بادلوں کے ذریعے سے جو ہے نا ظاہر ہے، وہ اس حوالے سے اس کی یہ تعبیر ہے کہ یہ بادلوں کے ذریعے سے آنا، اور یہ بادل جو ہیں یہ اللہ کا عذاب بن جائیں، اور اس قوم کا
یا پانچا کر دیں، اس کو تہس نہس کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں، یعنی وہ جو جلال ہے وہ بادلوں کے ذریعے سے نمایاں ہو، وہ عذاب سامنے آئے اور سات فرشتے آئیں، ظاہر ہے کہ یہ عذاب جو آیا کرتا ہے یہ فرشتے ہی لے کے آیا کرتے ہیں، قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، رسولوں کی قوموں کو جو اس طریقے سے دشمنی پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انات پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ اللہ کی افواج ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو اپنا قہر ہے، جو عذاب ہے، وہ ٹوٹ پڑتا ہے بادلوں کے ذریعے سے، اور وہ اس چیز کا یہ اب انتظار کر رہے ہیں اور وہ فیصلہ کر دیا جائے جو آخری فیصلہ کیا جاتا ہے رسولوں کے دور میں، وقضی الامر، وہ فیصلہ کر دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے۔ یہاں پہ نیچے اگر دیکھیں تو بریکٹ میں استاد محترم نے اس کو رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کو مہلت دیتی ہے، یعنی رسولوں کے دور میں بھی پہلے ان کو وارن کرتی رہتی ہے، ان کو تنبیہات بھیجتی رہتی ہے، ان کو بتاتی رہتی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، اور ان کو مہلت بھی دیتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے رویوں کی اصلاح کر لیں، جنہوں نے لوٹنا ہوتا ہے وہ لوٹ آئیں، اور جنہوں نے جو ہے نا انات، دشمنی اور اتمام حجت ہو چکنے کے بعد کفر پہ ہی کھڑے رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اپنا پیمانہ بھر لیں، اپنا پیمانہ بھر لیں، یعنی وہ بھی اپنی انتہا تک پہنچ جائیں، اور جب وہ اپنی انتہا تک پہنچ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پھر جو ہے وہ ان کو سزا دے دیا کرتی ہے۔ یہاں پہ اس سنت کے بارے میں یہاں بریکٹ میں رکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے، یعنی وہ خود اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے، وہ مہلت دیتی ہے، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے، لیکن اصل اختیار یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوتا ہے، یعنی تمام معاملات اسی کے حوالے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عذاب آنا ہے یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، یہ رسول کے پاس نہیں، کسی شخص کے پاس نہیں، یہ انسانوں کی خواہشات پہ بھی جو ہے نا یہ عذاب نہیں آ جایا کرتے، اس چیز کا فیصلہ کلیتاً بالکل مکمل طور پہ بااختیار طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینہ، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے، انہی منافقین سے کہا جا رہا ہے، اور جو کمزور مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، یعنی یہ جو ابھی تنبیہات تمہیں آ رہی ہیں، جو پیچھے کہا تھا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، آیت نمبر 209 میں کہا تھا اس طرح کی تنبیہات بنی اسرائیل کے پاس بھی آ چکی ہیں، کیونکہ یہ خود جو ہیں بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور ان کو معلوم تھا تورات کے اندر یہ چیزیں تھیں، بائبل کے اندر یہ چیزیں تھیں، ان سے پوچھ لو، یعنی اپنی علماء سے پوچھ لو، اپنی تورات سے جا کے پوچھ لو کہ کتنی ہی آیات تھیں، کتنی ہی تنبیہات تھیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی تھی، واضح، بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح، واضح تنبیہات ہم نے بھیجی تھی، اور کیا ان تنبیہات کے باوجود ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ نیچے پھر بریکٹ میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے مگر اس سے کیا فائدہ ہوا، کیا انہوں نے ان تنبیہات سے کوئی سبق حاصل کیا؟ یہ تنبیہات کس نوعیت کی تھی؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بے شمار یعنی معجزات جو ہے وہ تورات بڑی بڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہاں یعنی وہ معجزات بھی ہیں جیسے سمندر کو پھاڑا، ان سمندر کو خشک کر دیا، وہاں سے جو ہے نا یہ نکلے ہیں، اور اس کے بعد چٹانوں سے ان کے لیے چشمے پھوٹے ہیں، جب ان کو خوراک کی ضرورت پڑی من و سلوہ ان کو دیا گیا، یہ وہ یعنی معجزات ہیں جو ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں۔ یہاں کون سی تنبیہات کا پہلو ہے جو نمایاں کیا جا رہا ہے؟ یہاں وہ تنبیہات ہیں جو واقعتاً ان پہ سزا کے طور پہ جو ہے نا ان پہ اوپر لاگو ہو گئی تھی۔ وہ کون سی تنبیہات ہیں؟ یعنی ابھی جو میں نے آپ کے بتائیں یہ تو عمومی تنبیہات یعنی عمومی بینات ہیں، عمومی معجزات ہیں، جو سزا کے طور پہ ان پہ لاگو ہوئی تھی وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ یہ آتے ہیں مصر سے نکل کے آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو اسی قوم کو سزا دی تھی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اس کے بعد اگلے سٹیج پہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کر دیتے ہیں،
تو ان کی اس خواہش پہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سزا دی تھی، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے جیسے سبت کا ہے، اس کی حرمت تھی، ہفتے کا دن تھا جہاں عبادت کے لیے مخصوص تھا، اس کی بے حرمتی کی تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سزا دی۔ یہ چند ایک مسالے ہیں، پیچھے بے شمار مسالے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تنبیہات ان پہ گزر چکی ہیں، اور یہ کیا انہوں نے جو ابھی اس وقت جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا ان تنبیہات سے کوئی سبق لیا؟ نہیں لیا۔ تو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا۔ تو اگر اب ہم کوئی جو ہے نا ان کے سامنے کوئی ایسی تنبیہ بھیج دیں تو کیا یہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں گے؟ ہرگز جو ہے نا یہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہاں پہ دی، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کی نعمت آ چکنے کے بعد جو بدل دیتا ہے، وہیں جو جو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت ہو، آ چکنے کے بعد، ان کے پاس آ چکنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سخت مواخذہ کرنے والی ہے۔ یہاں پہ اس سے پہلے ایک یعنی ترجمے کے اندر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، یہاں حذف ہوا ہے، یعنی اس فکرے میں یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ جو بدل لیتے ہیں اللہ کی نعمت کو جب کہ وہ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے، جملہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ اس کے درمیان خود بخود ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ یہ لوگ یہ اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے بچنے والے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سخت مواخذہ کرنے والی ہے۔ عقاب مواخذہ یعنی جو چیز یعنی عقوبت بھی ہم اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں، اور سخت مواخذہ کرنے والی ہے۔ یہاں پہ جس نعمت کا بات کہی جا رہی ہے وہ تورات کی نعمت ہے۔ یہ نعمت بار بار ذکر آ رہا ہے، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی، ایسی ہی نعمت جو ہے نا یہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ ہم تمہیں یہ قرآن کی صورت میں نعمت نازل کر رہے ہیں، شریعت نازل کر رہے ہیں۔ اللہ کی الہامی جو کتاب ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کا دین ہوتی ہے، سراسر اللہ کا دین ہوتی ہے، یہ اسی نعمت کا جو ہے نا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ان کو ان معجزات کے پیچھے نہیں پڑنا تھا، بلکہ اپنی کتاب کی روشنی میں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی تھی۔ یعنی وہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتے ہیں، بدل دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کی روشنی کو پکڑتے، اس کو سمجھتے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاتے، تو بجائے اس کے کہ یہ اس پہ عمل پیرا ہوتے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اس کی اپوزٹ جو پوزیشن ہے وہ انہوں نے لے لی ہے، اپوزٹ لے لی ہے، یعنی کہ رسولوں کی اور نبیوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اپنی ان تنبیہات سے کوئی سبق نہیں حاصل کر رہے۔ اور ان کو چاہیے تو یہی تھا کہ یہ اس نعمت کی جو ہے نا وہ قدردانی کرتے، اس پہ عمل پیرا ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنے رویوں سے اس ہدایت کو بدل دیا، اور ہدایت کو بدل دیا تو پھر لازمی ہے کہ ان کو، جیسا کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ہر وقت میں، ہر دور میں ان کو اس چیز کی سزا دی گئی، جب جب انہوں نے اپنی کتابوں سے منہ موڑا تب تب ان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا ان پہ برستا رہا، اب بھی برسے گا، اب بھی برسے گا۔ یہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات سخت مواخذہ کرنے والی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو بھی اور بنی اسماعیل کو بھی جب وہ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں تو وہ ان کا مواخذہ کرتی ہے، دنیا میں بھی سزا دیا کرتی ہے اور آخرت میں بھی سزا دیا کرتی ہے۔ یہ جو سزا دیا کرتی ہے، یہ کیوں سزا دیا کرتی ہے؟ یہی کہ یہ ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، ذمہ داری سے منہ موڑتے ہیں تو ان پہ سزا لاگو ہو جاتی ہے۔ یہ جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے اب بھی جو ہے نا سزا، وہی سزائیں جو پہلے سزائیں آیا کرتی تھی، اب بھی سزائیں آ جائے، اب بھی وہی سزا آ جائے گی، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیچھے کہا کہ ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ سنبھلیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں، جن کے دل جو ہے نا، دل و دماغ فساد پہ مائل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے،
وہ اس مہلت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کسی دین پہ چل رہے ہیں، وہ ہم سے آگے نہیں ہیں، ان کو کوئی معاشی اور دنیاوی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو ہے نا مذہبی لوگوں کو سائڈ پہ رکھیں، ہم اپنی دنیاوی جو ہماری مشاغل ہیں بس انہی میں لگے رہیں، انہی سے جو ہے نا ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، معاشی طور پہ ہم ترقیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر قرآن مجید نے آگے کہا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ان کے لیے یہ دنیاوی جو زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، یہ ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، تزئین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، ان کے دلوں کو بھلی لگتی ہے۔ زین یعنی مزین کر دی گئی ہے، ان کو بھلی لگتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے یہ دنیا کی زندگی۔ یہ جب ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، بجائے اس کی کہ یہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، دل و دماغ سے سوچیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو گئے ہیں۔ دنیاوی زندگی مشغول ہو گئے ہیں یعنی بیوی بچوں کا خیال کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کا خیال کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر اپنی محنتیں لگا رہے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ فائدہ حاصل دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بس مذہبی لوگ ہیں، ان کا کیا ہے، یہ بس ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بس اتنی ہی بات نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رویہ ٹھیک کرو، آپ یہ تنبیہات ہیں، ان کو کوئی سبق لو، وہ الٹا مذاق کرتے ہیں۔ یسخرون من الذین آمنوا، وہ الٹا مذاق کرتے ہیں۔ الٹا یعنی مسخر، یعنی جسے ہم نے کہتے ہیں نا کہ یسخرون کا مطلب مذاق کرنا، کسی کا یعنی نظریات کی بنیاد پہ، کسی کے دین کی بنیاد پہ ان کا ٹھٹھا کرنا، ان کا مذاق کرنا، ان کے اگر کوئی وہ یعنی کوئی نصیحت کریں تو اس کا مذاق اڑانا، یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان تنبیہات کا جو اس وقت ان کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ مذاق اڑاتے ہیں، کن کا اڑاتے ہیں؟ ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہے، اہل ایمان ہیں، اور کیونکہ یہ دنیا کے اندر کھو چکے ہیں، ان کی ساری دلچسپیاں بس یہی ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے معاشی طور پہ کیسی ترقی کرنی ہے۔ جب یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ رویہ اختیار کرنے کے بعد جب ان سے کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو مذاق کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، یعنی اسپیشلی خاص طور پہ وہ قومیں جو آج کے دور میں ترقی کر گئی ہیں، مادیت میں آگے نکل گئی ہیں، اور ان کے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں ان کی ظاہر مذاق کیا جاتا ہے، ٹھٹھا کیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات کو جو ہے نا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان یہ رویہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی جو ظاہر ہے کہ یہ کلاس ہے جو اپنے طور پہ یعنی لبرل کہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بس مذہبی لوگ ہیں، ان کا کوئی یعنی دنیا کے اندر بھی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ان کی مذہب کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ بس ویسے ہی جو ہے نا باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اور ہمیں تو اصل میں مادی ترقی کرنی چاہیے، مادی ترقی کے جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے۔ یہ رویہ ہے ان منافقین کا جو اس وقت مدینہ میں ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ گو کہ یہ خوش الباس ہیں، خوش جو ہے نا معاشی طور پہ تگو کرتے ہیں، ان کے نتائج بھی ان کو مل جاتے ہیں، یہ مذہب سے جو ہے نا دور بھاگتے ہیں، اس کی نصیحت سے جو ہے نا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گو کہ اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ دبے ہوئے ہیں اور یہ اوپر ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک پردہ رہتا ہے جس میں یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ پیچھے ہیں، جیسا کہ مدینہ کی یہ صورتحال میں جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھی، پیچھے تھے معاشی طور پہ، اور یہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر بھی اپنے آپ کو اونچی جگہ پہ محسوس کر رہے تھے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیچھے ہیں تو ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ کہا گیا کہ قیامت والے دن وہاں اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوں گے، وہاں ٹھیک عدل کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، اور یہ جو اہل ایمان ہیں یہ تمہارے اوپر ہوں گے، یعنی یہ کہ جنتوں میں ہوں گے۔ والذین اتقوا فوقہم، یعنی ان کے اوپر ہوں گے، نیچے ہوں گے، اور جو ان کی اپنی پوزیشن ہے وہ نہیں بتائی، وہ ظاہر ہے کہ پیچھے بتائی جا چکی ہے۔ وہ کیا بتائی جا چکی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، جس کو یہ کہا گیا،
یہ جس میں آیت نمبر 206 میں کہ فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور جبکہ یہاں پہ اب اس جگہ پہ 212 میں یہاں اہل ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اوپر ہوں گے یعنی جنتوں میں ہوں گے، اور یہ دوزخ میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جب ان کو نوازنے کا موقع آئے گا، ان کی دنیا کے اندر تغدو، ان کی محنتوں کا جو ہے نا صلہ ان کو ملے گا، تو یہ بہت کچھ مل جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بغیر حساب کے ان کو وہاں اپنی عنایات دیں گی، اور جب دینے پہ آتی ہے تو وہ اپنا فضل بے حساب دیتی ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بھی ظاہر ابھی انہی منافقین کے رویے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا جیسا کہ اسلوب ہے، ایک بات کرتا ہے، ایک کچھ پیراگرافز میں بات کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں کے سوالات، ان کے رویے زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ قتال تھا، انفاق تھا، حج تھا، حج کی، قتال کی، انفاق کی ساری بحث جب مکمل ہوئی تو اس کے بعد جو مسلمانوں میں سے جو منافقین تھے، ظاہر ہے منافقین یہود کی طرف سے آ رہے تھے، وہ ان کو یہاں ٹارگٹ کر کے ان کے رویوں کو یہاں ایک ایک کر کے کھولا جا رہا ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے بات ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا یعنی جو رویہ ہے وہ واضح کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو الہامی مذاہب ہیں ان میں سے ایک مذہب کا یہاں پہ اضافہ ہو گیا ہے، یعنی اسلام آ گیا ہے۔ اس سے پہلے نصارہ ہیں، اس سے پہلے وہاں پہ یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر مشرکین مکہ ہیں، جو اس وقت تین بڑی پارٹیاں تھیں مذہب کے حوالے سے۔ اب وہاں پہ یہ ایک چوتھی آواز جو ہے نا اٹھ رہی ہے، تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ قرآن بھی ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی کتابیں جو ہے نا وہ ہدایت پہ مبنی کتابیں تھیں، اور جب اس طرح کی بات کی جا رہی ہے تو پھر یہ چوتھی چیز کا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو پھر یہاں سمجھانے کے لیے اب دوسرا موضوع، دوسرا ٹاپک لے لیا ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ یہ اپنی منافقت کے لیے اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ اختلافات یعنی یہ کہ اختلاف تو پیدا ہو جائے گا، یعنی یہود بھی ہوں گے، نصارہ بھی ہوں گے، مشرکین مکہ بھی ہوں گے، اب چوتھی آواز اٹھ رہی ہے تو انسانوں کے درمیان مذہبی اختلاف تو پیدا ہو جائے گا۔ اب ان کے سامنے مذہب کی پوری تاریخ سامنے رکھی جا رہی ہے، پوری تاریخ سامنے رکھی جا رہی ہے، یعنی یہ کہ مذہب اپنی آغاز میں کہاں سے اٹھا تھا، ڈے ون پہ کہاں سے اٹھا تھا، اس کی کیا بنیادیں تھیں، اس کو پوری تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ ایک واحد مقام ہے، یہاں پہ مذہب کی تاریخ بتائی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا یہاں پہ کہ جب دنیا کا آغاز ہوا تھا تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی مذہب کے پیروکار تھے، ایک ہی نقطہ نظر کے حامل تھے، سب کے سب ایک ہی وحی سے جڑنے والے تھے، سب کے سب ایک ہی ہدایت سے جڑنے والے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے دستیاب ہوئی تھی۔ وہ لوگ تھے جو ایک ہی ہدایت کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک حذف ہے کہ پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں کس چیز کا حذف ہے، لیکن وقتی طور پہ یہ کہ پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے یہ بھی ہمیں ظاہر آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہوا تو وہ تو اختلاف جو ہے وہ تو پیدا ہونے والی چیز ہے، دو افراد کے درمیان فہم کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کس اختلاف کی بات کی جا رہی ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھ لیں گے۔ اور جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ پہ در پہ آئے، ایک ایک کر کے آئے، اور نبیوں کا یہاں پہ جو پروفائل تھی اس کو بھی واضح کر دیا۔ نبی اصلاً کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ مبشرین و منذرین، وہ مبشرین بن کے آتے ہیں اور منذرین بن کے آتے ہیں۔ مبشرین یعنی وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں، بشارت دینے والے ہوتے ہیں، وہ کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ اسی چیز کی بشارت دیتے ہیں کہ اس ہدایت کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے رویے درست کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں قیامت والے دن مالا مال کر دے گی، تمہیں نہال کر دے گی، تمہیں اپنے فضل و عنایت سے بھر دے گی،
یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یعنی مبشرین کی بات کی گئی ہے، وہ منذرین، اور یہ کہ تم ان کتابوں سے، ان اللہ کی ہدایت جو آ رہی ہیں نبیوں کے ذریعے سے، اس سے منہ موڑو گے، یہ اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اس کی جو ہے نا وارننگ دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ رویت درست رویت نہیں ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، اور وہ رسولوں کے دور میں زمین پہ نکلتا ہے۔ اگر نبی ہیں تو ظاہر ہے رسول اور نبی دونوں کے لیے قیامت میں بھی جو ہے نا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کے کانسیکوینسز سے وہ لوگوں کو وارن کیا کرتے تھے۔ یہ منذرین کی جو ہے نا بات ہو رہی ہے، مبشرین بن کے آتے اور منذرین بن کے آتے۔ نبیوں کی پوری پروفائل اگر آپ دیکھیں تو وہ دراصل ہے ہی یہی چیز ہے، یعنی کوئی اور ان کے سامنے کوئی مطمع نظر نہیں ہوتا نبیوں کے سامنے کہ وہ دنیا میں کوئی انقلاب برپا کر دیں، کوئی دنیا میں جو ہے نا سیاسی لیڈر بن کے اٹھیں، قوموں کو اٹھا دیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر کبھی نہیں رہا، وہ ان کا نقطہ نظر بس یہی ہوتا تھا کہ وہ مبشرین بن کے آیا کرتے تھے، وہ منذرین بن کے آیا کرتے تھے، اور بس اتنی ہی بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم نے وہ انزلہ معہم الکتاب، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یعنی کتابیں بھی اتاری، ایک یہ کہ نبی آئے، نبی مبشرین بن کے آئے اور منذرین بن کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کتابیں بھی دی۔ نبی کا آنا ظاہر ہے ایک جنریشن کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن جنریشنز آفٹر جنریشن جو ہے وہ کتابیں ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کو راہ راست پہ رکھتی ہیں، اور کتاب کا بھی جہاں پہ جو 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 فنکشن ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ نبی کا فنکشن یہ کہ وہ مبشرین و منذرین بن کے آتے ہیں، اور کتاب کا یہ کہا کہ بالحق، ہم حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حق کے ساتھ اتارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کن حیثیت کے ساتھ ہو، فیصلہ کر دینے والی ہو، ان اختلافات میں فیصلہ کر دینے والی ہو۔ اس بالحق کو جو لفظ آیا ہے اس کو مزید کھول رہا ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے کسی لفظ کو ہڈن نہیں رہنے دیتا، اس کو واضح کر دیتا، اس کو کھول دیتا ہے۔ یہ جو لفظ بالحق کی آیا تھا اس کے لیے کہا کہ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، لوگوں کے درمیان وہ حکم بن کے کھڑا ہو جائے۔ حکم بن کے یعنی لوگوں کو ٹرانسپیرنٹلی، آبویسلی، اپیرنٹلی جو چیز واضح ہونی چاہیے وہ واضح کر دے۔ وہ واضح کون سی چیز کر دے؟ فی مختلف فیہ، ان امور میں، ان چیزوں میں اختلاف کیا انہوں نے، جس میں، یعنی فی ہی جو بعد میں آتا ہے وہ ہے جس میں اختلاف کیا انہوں نے، یعنی کنہوں نے؟ ان انسانوں نے جن میں اختلاف کیا تھا، اس کے درمیان وہ فیصلہ کر دے۔ یعنی انسانوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان وہ فیصلہ کر دے۔ کتابوں کا یہ رول ہے، نبیوں کا رول یہ کہ وہ مبشرین و منذرین ہیں، اور کتابوں کا رول واضح کر دیا۔ یعنی یہ کہیں کہ یہ جو آیا ہم پڑھ رہے ہیں یہ پوری کی پوری سٹیٹمنٹ جو ہے پوری تاریخ کو بیان کر رہی ہے، نبیوں کی، کتابوں کی، نبیوں کی کیا پروفائل ہوتی ہے، کتابوں کی کیا پروفائل ہوتی ہے، وہ کیا فنکشن کرتے ہیں یہ چیزیں، یعنی کتابیں کس مقصد کے لیے آتی ہیں۔ کتابیں جو ہے وہ کوئی نیا کوئی مذہب آغاز کرنے کے لیے نہیں آتی، وہ بلکہ یہاں پہ جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اصلاً کتابوں کا جو مقصد تھا آنے کا وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب کیوں نہیں آتی ہے، وہ اپنی عقل سے جو ہے نا چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل جو ہے وہ شاید نتیجہ نکال لیتی ہے لیکن وہ معیار نہیں ہوتی۔ ہم نے جس چیز کو پکڑنا ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اصلاً جو ہے انسان ڈے ون روشنی سے آغاز کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان شروع میں بالکل پتہ نہیں تھا کہ کائنات کا خالق کون ہے، مالک ہے۔ روشنی میں آغاز کیا ہے انسانوں نے، اور کوئی اختلاف نہیں تھا انسانوں کے درمیان۔ جب اختلاف نہیں تھا روشنی میں آغاز کیا، اور جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو پھر ہم نے نبی بھیجے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ نبی کیوں آتے ہیں اور کتابیں کیوں آتی ہیں۔ نبی اس لیے آتے ہیں کہ پہلے سے ایک موجود واضح تھی، یعنی ایک چیز جو موجود تھی وہ واضح تھی، روشن تھی، لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے، تو پھر نبیوں کا سلسلہ یعنی شروع ہوا۔ کتابیں بھی جو نام نے ساتھ بھیجی وہ بھی اس لیے بھیجی کہ لوگوں میں اختلافات ہو چکے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کتابیں جو ہے نا وہ
جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، ظاہر ہے بچپن سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کتابوں کی تحریف کر دی گئی، یعنی قرآن مجید بعض جگہوں پہ انڈائریکٹلی کہتا ہے کہ تحریف ہوئی، لیکن کیا واقعتاً جو ہے نا نئی کتاب لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، انہی جو ہے نا منافقین جو جن کی بات ہو رہی تھی، ان کو یہی کہا تھا کہ دو رویے نہ اختیار کرو، ایک رویے سے اس اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی ایک رویے کے جنا ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ اختلاف جس چیز کا ہے وہ ہے زدم زدہ کا، آگے چل کے ہمیں ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے، مخالفت کا، دشمنی کا، فرقہ واریت کا اختلاف ہوتا ہے۔ ان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن یعنی کتابیں آتی ہیں، نبی آتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ وہ مختلف فیہ، اس کتاب میں بھی جو ہے نا اختلاف نہیں کیا، الا الذین، انہی لوگوں نے کیا، اوتہ، جن کو دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، جن کے پاس بینات آ چکی تھی، بینات آ چکنے کے بعد انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ بغیم بینہم، یہ جو لفظ ہے بغین، بغین یہ سرکشی ہوتی ہے، اناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، فرقہ واریت ہوتی ہے، اپنے نفس کی خواہشات پہ چلنا ہوتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اس سرکشی سے پیچھے ہٹنا ہے۔ جب کتاب کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، نبیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی بغی ہے، اگر کوئی سرکشی ہے، اگر کوئی یعنی تمہارے اندر فرقہ واریت ہے، تمہارے اندر اپنے نقطہ نظر سے جو نا محبت کے وہ جراثیم ہیں، کہ تمہارے سامنے جب کتاب آئے اور وہ تمہیں کتاب سجائی نہ دے، تمہیں نظر نہ آئے، روشنی نظر نہ آئے، روشنی اپنی حیثیت میں کیا ہے؟ وہ بتایا گیا ہے کہ بینات ہیں۔ بینات آ چکنے کے بعد لوگوں نے، انہی لوگوں نے، جن لوگوں کو کتابیں دی گئیں، انہی لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کرنے کی وجہ یہ بتا دی گئی کہ وہ بغیم بینہم ہے، آپس میں زدم زدہ ہے، آپس میں سرکشی ہے۔ یعنی لوگ سرکشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ بزرگ پیارے ہوتے ہیں، اپنے 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 جو فرقے ہیں وہ پیارے ہوتے ہیں۔ جب یہ چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں تو اس کے بعد مذہبی کتابیں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پیچھے بھی ان کو یہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، تورات کو بدل ڈالا، وہاں کوئی تحریف کی بات نہیں ہوئی تھی، وہاں میں بھی یہی بات تھی کہ یہ انہوں نے کتاب کی روشنی میں کھڑے ہونا تھا، اور کتاب کی روشنی میں کھڑے نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ بغیم بینہم تھا، یعنی وہ جو یہ کہ یہ ایک نئے نبی آ گئے ہیں، اب اس نئے نبی سے ہم اس کو کیسے قبول کر لیں؟ اس نئے نبی نے تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں۔ یہ بغین جو ہے نا یہ ان کے اندر یہ سرکشی ہے، یہ اس سرکشی کا ظہور ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، فہم کا اختلاف ہوتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ یہ پیچھے ہم دیکھ آئے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رمضان کی راتوں کے حوالے سے، کسی معاملے کے حوالے سے فہم میں اختلاف ہو گیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ یوں ہی وہی آئی اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ رجوع کر لیا۔ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ بقرہ، یہ جو بھی بات کر رہی ہے پیچھے پوری کی پوری جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی جو بات کرتی ہے پیچھے اس کا پورا تسلسل ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں نے بنیادی طور پہ ایک ہی مذہب پہ بغین کے ساتھ جو ہے نا وہ جدا جدا نہیں ہو جانا، بلکہ اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فہم کا اگر اختلاف ہو، فرض کیا ہو جاتا ہے انسانوں کے درمیان، تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی علم کی کمی ہوگی، علم کی کمی ہوگی۔ جب علم کی کمی دور ہو جائے تو وہ فہم کا اختلاف دور ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم کی کمی نہ ہو، علم کی بہتات ہو، علم کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، سارا بیک گراؤنڈ کا پتہ چل گیا، بعض اوقات نتائج نکالنے میں جو ہے نا انسان غلطی کھا جاتا ہے، یعنی قدم جو ہے نا اس کو ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ رویہ جو ہے، اصلاً رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے بات سمجھنی ہے، جب مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو پھر مجھے وہی بات قبول کرنی ہے جو اس ٹیکسٹ کے مطابق ہے، جو قرآن کی بینات کے مطابق ہے، مجھے اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا
کہ میرے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میرے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا یہ نقطہ نظر ہے۔ ہمیں بزرگوں کی بات کو نہیں دیکھنا، ہمیں یوں ہی بات پتہ چل گئی کہ قرآن یہ بات کر رہا ہے، تو پھر قرآن کو بینات مانتے ہوئے، اللہ کی کتابوں کو بینات مانتے ہوئے اس کو قبول کر لینا ہے۔ یہاں جس اختلاف کی بات ہو رہی ہے وہ رویوں کے اختلاف کی بات ہو رہی ہے، یہ زدہ کی جو ہے نا کیفیت ہے جس کو قرآن یہاں کنڈیم کر رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن کو یا جو بھی ظاہر ہے تاریخ میں الہامی کتابیں رہی ہیں، ان کو ہم نے یہ پوزیشن دینی ہے۔ وہ پوزیشن کیا ہے؟ لیحکم بین الناس، یہ علماء نہیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، فیصلہ کن کیا چیز ہے۔ فیصلہ کن چیز جو ہے وہ الکتاب بالحق کی ہے، یعنی فیصلہ کن چیز کتاب کو دینی ہے۔ کتاب خود بتا دے گی کہ کون سی چیز ہے جس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس بنیاد پہ کہ یہ کتابیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم بینات ہیں، ہم واضح چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ جو بھی ہماری بینات واضح ہو چکنے کے بعد اپنی نقطہ نظر پہ محض بنیاد پہ کھڑا ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے بزرگ پیارے ہیں، ہمیں اپنی قومیں پیاری ہیں، تو یہ زدہ کا جو ہے نا رویہ ہے۔ یہ رویہ جو ہے، اس رویے کو ختم کرنے ہی کے تو نبی آئے ہیں، یہی بات اس آیا کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ اسی رویے کو خاتمے کے لیے کتابیں اتری ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت دی۔ ہدایت دی کن لوگوں کو؟ ہدایت دی ان لوگوں کو جو اس وقت ایمان لا رہے ہیں، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جس چیز میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، وہ اختلاف اب رفع ہو گیا ہے۔ نبی بھی موجود ہیں، مبشرین میں سے ہیں، وہ بھی مبشر ہیں، وہ بھی جو ہے نا تبشیر کر رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں، اور کتاب جو ہے قرآن مجید کی صورت میں اب نازل ہو رہی ہے، اس کی ہدایت کی روشنی میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ جب یہ کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کہا کہ من الحق کی، یہ حق کے معاملے میں باذنہ، اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جس چیز میں پچھلے لوگوں نے اختلاف کھڑا کر دیا تھا، اب یہ اس سے نکل کے واضح روشنی میں کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دیتی ہے جس کو وہ چاہتی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم ہمیشہ ایک رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس دین اسلام کو صراط مستقیم کہا جا رہا ہے، ملت ابراہیم کو صراط مستقیم کہا جا رہا ہے۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں، کبھی یہ دین کے نام پہ بات ہو رہی ہے، کبھی یہ ملت ابراہیم کے نام پہ بات ہو رہی ہے، کبھی یہ دین اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کبھی یہ صراط مستقیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بات ایک ہی کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون ہے جہاں پہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کو بھی ہم بڑے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ قوانین رکھے ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ جس طرح اس پوری کائنات کے اندر فزیکل لاز ہیں، نیچرل لاز ہیں، یعنی کوئی جکڑ آتا ہے تو درخت ٹوٹ جاتے ہیں، ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ فزیکل لا ہے۔ ایسے ہی بارشیں ہوتی ہیں، جس سے جو ہے نا بارش ہوتی ہے، یہ پورے سائیکل کو ہم سمجھتے ہیں، کچھ تبدیلیاں آتی ہیں فضا کے اندر، تو یہ بھی ایک فزیکل نیچرل لا ہوتا ہے۔ انسانوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ اپنے لاز رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم اللہ کی سنتیں کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی سنت یہاں بیان ہو رہی ہے، یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ یعنی ہدایت و ضلالت میں کیا قانون ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انہی کو دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس ہدایت کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، دین کے طالب علم ہوتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، طالب علمانہ زندگی گزارتے ہیں، جب چیز واضح ہو جاتی ہے تو اس پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہی کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ضلالت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کے سامنے کوئی بھی جو ہے نا فیکٹ آتا ہے، کوئی بھی بینہ آتی ہے کوئی چیز، تو وہ اناد پہ دشمنی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اناد دشمنی، اور وہ دشمنی کس نوعیت کی؟ ضد مزدہ کی ہے، بغیم بینہم کی ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ہدایت پھر یہ میسر نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا پہلو تھا جو ہم نے
अभी अभी पढ़ा। दूसरा पहलू क्या था, ये कि इन्होंने एतराज किया था कि इस माशरे के अंदर बहुत सारे नुक्ता नज़र पाए जाते हैं, बहुत सारे मज़ाहब पाए जाते हैं। उनकी इस बात को वाज़ेह करने के लिए फिर पूरी तारीख इनके सामने रखी जाती है कि देखो, ये एक ही नुक्ता नज़र होता है, ये 2 नुक्ता नज़र नहीं होते, यानी एक ही नुक्ता नज़र होता है। तुम सब ने उस बय्यनात के साथ जुड़ना है। अपने अंदर से ज़िद्द-ज़िद्दा को ख़त्म कर दो, अपने अंदर से सरकशी को ख़त्म कर दो, और जिस तरह बाकी लोग ईमान ला रहे हैं, एक ही तरीके से ईमान ला रहे हैं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यानी एक तरीके से दाखिल हो रहे हैं, तुम भी उसी तरीके से दाखिल हो जाओ। ये 2 रंग, 4 रंग, इसका बहाना मत बनाओ। ये एक ही उम्मत थी डे 1 पे भी, और उसके बाद ये कि ये बाद में मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, उससे कोई उम्मतें जुदा-जुदा नहीं हो गईं। यानी ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की कोई उम्मत थी और उम्मत थी, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई और उम्मत थी। ये जुदा-जुदा नहीं हो गए, बल्कि एक ही उम्मत का तसलसल है, जो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। ये पूरी तारीख जो है ना सामने रख दी। हमारे सामने भी जब इस तरीके से बात आए कि वो उम्मत, वो उम्मत, वो उम्मत, नहीं, ये उम्मतों की बात नहीं, उम्मतों की तफरीक की बात नहीं, बल्कि वो अपने वक़्त की हदायत थी, जिसके मुताबिक उन लोगों ने जुड़ना था। जब ये हदायत अब हमारे पास सामने मुयस्सर हो चुकी है कुरान मजीद की सूरत में, तो अब हमने इसी के साथ जुड़ना है, इसी को मायात बनाना है। यही किताब है जो फैसला करेगी। अगर ये फैसला नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये है कि ये दीन मज़हब नामुकम्मल है। यानी जो कुछ इसके अंदर है, जो कुछ इसके अंदर बयान कर दिया गया है, वही मज़हब है, इसके अलावा कोई और मज़हब नहीं है। कोई बुजुर्गों की राय, कोई बुजुर्गों का नुक्ता नज़र इससे हट के अगर कोई होता है, तो हम माज़रत के साथ उसको कहेंगे कि ये दुनिया का मामला है, दुनिया के मामलात को दुनिया के तरीके से ही चलने दें। लेकिन जो मज़हब की चीज़ जो बयान कर दी गई है, उसको फैसला कुन हैसियत बस इसी किताब को देनी है। इस किताब के मुताबिक बात आती है तो सर आंखों पे नहीं आती, तो माजरत के साथ हम जुदा हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए इसके अंदर। आगे, यानी ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात अब आगे जो है ना, ये कही जा रही है कि तुम्हें ये जो इस वक्त मुश्किल नजर आ रही है कि इस दीन पे चलेंगे, जैसे कि ये लोग जो ना चल रहे हैं, जो इस्लाम कबूल करके मक्का से हिजरत करके आ गए हैं, मुश्किलात में गिरे हुए हैं मदीना के अंदर। पहला अभी दूसरा साल नहीं हुआ, यानी 1.5-2 साल के बाद बद्र जो है ना उसकी लड़ाई होती है, उससे पहले ये आयात उतरी हुई हैं। तो अभी तो बिल्कुल ये लोग नए-नए लोग हैं, एस्टेब्लिश नहीं हुए। इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ये लोग जो है ना आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये मुनाफिकीन जो लोग हैं, इन मुसीबतों को झेलना नहीं चाहते। इनको फिर यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह तआला की ज़ात की एक और सुन्नत भी होती है। उस सुन्नत का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है। वो क्या है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या, ये नीचे ब्रैकेट में देखें, तर्जुमे में लिखा गया है कि ये मुनाफिक समझते हैं कि इन पर कोई ज़िम्मेदारी डाले बगैर ही इस राह की सब मुश्किलें अल्लाह की मदद से दूर होनी चाहिए। यानी ये कि अल्लाह का नाम ले लिया, अब उसके बाद अल्लाह ने हमें जो है ना वो यानी हर तरफ जो है ना फूल ही फूल होंगे, कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। उनको ये समझाया जा रहा है कि ये सब मुश्किलात जो आ रही हैं, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी रीज़न क्या है। वो बात है यहाँ पे, खुदा के बंदो, तुम्हारा ख्याल है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अम हसीब तुम, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि अन तदखुलुल जन्नत, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वलम्मा, और अभी तक यातिकुम मसलुल लजीना, तुम्हारे साथ वो मामला नहीं किया गया जो कि पिछलों के साथ किया गया था। मसलुल लजीना खलौ मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, उन जैसा तुम्हारे साथ मामला नहीं किया गया। उनके साथ क्या मामला किया गया था जो पिछले गुजर चुके हैं पहले? वो है मस्सतहुमुल बासाओ। ये वो लोग थे जिनके पास बासा का जो है ना यहाँ पे लफ्ज लाया गया है, ये मुआशी तंगियों को कहा जाता है। कहत हैं, जलजले हैं, तकलीफें हैं, ये उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। वदर्राउ, और ये जो दर्राउ का लफ्ज है, ये जिस्मानी तकलीफों के लिए होता है, जैसे यानी बीमारियां हैं, या कोई और जो है ना जिस्म के साथ जो मामलात हो जाते हैं, ये उसके लिए है। यानी पिछले कौमों को क्या हुआ था? उनके साथ उनको हमने मुआशी तंगियां दी थी, उन पर आफतें आई थी, उन पे मुसीबतें आई थी, और वजुलजिलु,
اور وہ ہلا مارے گئے تھے، زلزلو یعنی زلزلے سے ہے، ہلا مارے گئے تھے، ان کو پورے طریقے سے شیک کیا گیا تھا، ان کو ہلا مارا گیا تھا، حتیٰ یقولو یہاں تک کہ وہ جو لوگ تھے وہ لوگ اپنے رسول سے کہہ اٹھے، حتیٰ یقول الرسول، یعنی یہاں تک کہ ان کے رسول بھی والذین آمنوا، یعنی رسول خود بھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، وہ سب کے سب کہہ اٹھے، سب کے سب کیا کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو جو ہے نا ہر طرح کی تکلیفوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے گزار دیا گیا، رسول خود پکار اٹھے، یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ، حتیٰ یقول، آگے الرسول، رسول کے پر جو ہے نا پیش ہے، یعنی رسول خود پکار اٹھے، یعنی یہاں فائل کی بات ہو رہی ہے، یعنی ورب کا جو فائل ہے، یعنی جو وہ رسول بھی ہے اور اس کے ساتھ رسول کے ساتھی بھی ہیں، رسول بھی پکار اٹھے اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے، کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، کہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہمیں تو نصرت ہی نصرت ملنی ہے، وہ کب آنی ہے وہ نصرت؟ اور ان کو کہا گیا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، انا نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی نصرت قریب آ چکی ہے، یعنی یہ کہ جب وہ اس حد تک پہنچ گئے، جب ان کو ہلا مارا گیا، مصیبتوں اور آفتوں سے گزارا گیا، تب وہ پکار اٹھے، رسول سمیت پکار اٹھے کہ اللہ اب وہ نصرت کب آئے گی؟ یہ جو صورتحال ہے، یہ ایگزیکٹلی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے، یہ ابھی پہلا سال ہے، یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب ان پہ انتہا ٹوٹی ہے، تو وہ غزوہ احزاب ہے، غزوہ احزاب میں مہینہ بھر کے لیے جس مشکلوں سے، مصیبتوں سے یہ مسلسل گزارے گئے ہیں، یہ اس انتہا تک پہنچے ہیں، اور جب وہ پہنچے ہیں تو ان کے سامنے یہی آیات تھیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ جب وہ صورتحال پیدا ہوتی تو انہی آیات کو پڑھا کرتے تھے، یعنی غزوہ احزاب کے حوالے سے، تو یہ ان کو یہاں سمجھایا گیا کہ ماضی میں یہ تمہارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، ایک سنت اس کی جس کو ہم ابتلا کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اردو میں آزمائش بھی بول دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بتاتی ہے، ایک آزمائش ہے جس میں سب لوگ گزر رہے ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، یا اس کے کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں ہے، ہم نے یہ دنیا کی زندگی بنائی اسی لیے ہے، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ یہ لوگوں کی آزمائش کی جائے، یہ دنیا اصلاً جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک ابتلا کا ایک پہلو ہے۔ اسی ابتلا کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک شخص ایمان اختیار کر لیتا ہے، اب جب ایمان اختیار کر لیتا ہے تو اس کی جو پہلے سے جو ابتلا کا قانون ہے اس کی ایک اور نئی ڈائمنشن شامل ہو جاتی ہے، یہ دوسرا قانون ہے۔ یہ ایمان جو ہے، جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ رسولوں کے زمانے میں ہوں یا غیر، یعنی رسول جا چکے ہوں، یہ ابتلا جاری و ساری رہتی ہے، یہ دوسرا پہلو ہے اسی ابتلا کا۔ تیسرا جو پہلو ہے ابتلا کا، وہ صرف رسولوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں، نوٹ کر لیں اور حفظ کر لیں، یعنی ایک ابتلا وہ ہے جو رسولوں اور رسولوں کے ساتھیوں کے ساتھ لازمی ہے، رسولوں کو بھی آزمایا جا رہا ہے، یہ بات ہے جو جہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور کئی ایک آزمائشوں سے گزرا گیا، ان کو بھی ابتلا کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور وہ ان آزمائشوں سے گزر کے جو ہے نا وہ کندن بنے تھے، سونا بنے تھے۔ ایسے ہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کو بھی گزارا جاتا ہے، رسول کے ساتھیوں کو بھی گزارا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو ایک اور امتحان کی ڈائمنشن شامل ہو جاتی ہے، یہ تیسری ڈائمنشن ہے جس کے بارے میں ہمیں بالکل صاف اور واضح رہنا چاہیے۔ قرآن جب یہ اس وقت کی بات کرتا ہے تو واضح طور پہ بتا دیتا ہے کہ میں کس ابتلا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہاں پہ یقول اور رسول کا لفظ بول کے بتا دیا کہ یہ وہ ابتلا اور آزمائش کا قانون ہے جو صرف رسولوں کے زمانے میں برپا ہوتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رسول اور رسول کے ساتھیوں کو اس چیزوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہاں پہ اوپر میں نے دیکھیں تو کچھ آیات کے حوالے لکھے ہیں،
آیا نمبر 153 سے لے کے 155 تک جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے کیا ہے آیا نمبر، ابھی ہم وہاں جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جب مسلمانوں کو مدینہ کے اندر قبلہ کی جو ڈائریکشن ہے چینج ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ اب جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ بھی واضح کر دی گئی ہے، تم نے جو دنیا کے اندر رول یہ ادا کرنا ہے شہادت حق کا، وہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ دو فریق ہیں، ایک مشرکین مکہ ہے، ان کے ساتھ بھی توقع شروع ہو جائے گی، اور ایک جن سے جو پرانی بنی اسرائیل ہے ان سے جو منصب ہے وہ چھین لیا گیا اور تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اس حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر یہاں پہ صبر اور صلات کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا تھا کہ یہ جو آگے جو تغدو کا آغاز ہو رہا ہے اس میں پھر اموات بھی ہوں گی، شہادتیں بھی اٹھیں گی، اور بس یہ شہادتیں ہی نہیں اٹھیں گی بلکہ ہم نے کیا کریں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم لازمی طور پہ، یہاں پہ آیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، لا آیا ہے، لا کا مطلب یہ ہوتا ہے یقینی طور پہ، اور آگے نون جو آ رہا ہے واو کے بعد یہ تشدید کے ساتھ آ رہا ہے۔ جب اس طریقے سے نون آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو ڈبل جو ہے نا طریقے سے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور وہ کون کون سی آزمائشیں ہیں، وہ خوف کی ہوں گی، بھوک کی ہوں گی، مال اور جانوں میں نقصان ہوگا، اور تمہاری فصلیں جو ہے نا اس کا نقصان ہوگا، اس میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ اصل قانون ہے رسولوں کے دور میں، یہ جب بھی جو ہے نا یہ قانون آئے گا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تو یہ جو پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ بیان کی گئی ہے ہم اس کا حوالہ بنائیں گے، یعنی یہ کہ رسولوں کے دور میں لازمی طور پہ جو رسول اور رسول کے ساتھی ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آیا نمبر 177 میں بھی جو آیات البر جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی کہا گیا تھا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ ہم آپ کو 3 طریقوں سے آزمائیں گے، ایک طریقہ یہ کہ معاشی تنگیاں، جسمانی بیماریاں، تیسرا ہین الباس، جنگوں کا، جہاں پہ 3 چیزیں واضح طور پہ بتا دی گئی تھیں، اور جب پچھلی قوموں کا حوالہ دیا تو یہاں پہ بھی یہی چیز بتائی گئی کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ یہ قانون واضح طور پہ جو ہے آپ کے سامنے رہنا چاہیے، اور ان کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تم کو لازمی گزارا جائے گا۔ جب لازمی گزارا جائے گا تو تمہیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ تیسری بات بھی ختم ہو گئی تو چوتھی بات کے لیے انہوں نے ایک سوال داغ دیا، جو اگلی آیا ہے، آیا نمبر 165، یہاں سوری 165 نہیں، یہ 215 جو آیا ابھی پڑھنے لگے ہیں وہ سوال ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ یسالونا، یہ اب چوتھی بات ہے، یعنی جو ابھی مضمون پیچھے رویے جو ذکر ہو رہے تھے ان میں سے 3 باتیں ہم نے پڑھ لی، تینوں باتیں جو ہے نا وہ کچھ رویے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور تینوں باتیں سمجھا چکنے کے بعد اب ان کے سوالات لیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نظم کے اندر جب ہم یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا، اب یہ کہا، اب یہ کہا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ دراصل جو اوپر بات ہوئی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اب انہوں نے چوتھی بات کی صورت میں سوال داغ دیا ہے۔ وہ جو سوال ہے وہ کیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ اب ہم خرچ کیا کریں، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت تقاضا یہی کیا جا رہا ہے نا کہ جنگ تو کل کو ہونی ہے جا کے، اس کے لیے ابھی سے یہی تقاضا کیا گیا کہ ہمیں کچھ خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ، جیسا کہ پیچھے آیا نمبر 186 میں گزر چکا ہے۔ وہ کیا گزر چکا ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ وہ اگر ہم آیا نمبر 186 میں جا کے دیکھیں تو سوری 186 نہیں 195 ہے، اس میں دیکھیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یہ اصل چیز تھی کہ جس چیز کا تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے
اب اس کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں انفاق کرو، یہ اصل حکم تھا۔ اس حکم کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کہا تو یہ مسلمانوں کو جا رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ بنیادی طور پہ ایک وارننگ ہے۔ جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو یہی کہا تھا کہ یہ بھی ایک وارننگ ہے۔ یہ کن کو ہے؟ یہ انہی تھوڑ دلوں کو وارننگ ہے، یہ انہی بخیل لوگوں کو وارننگ ہے، یہ انہی کمزور لوگوں کو وارننگ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اس کے لیے آگے بڑھو اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ اب یہ انفاق سبیل اللہ کی بات ہوئی تھی، اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ اب ہم جو ہے وہ کیا خرچ کریں، یعنی بات تو واضح تھی، اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے سوال کر ڈالا۔ اس سوال کی نوعیت کو بھی سمجھ لیں، اس کے لیے 186 میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات کیوں شروع ہو گئے تھے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے مسلمانوں نے سوالات نہیں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ میں دین کی تجدید کر رہی ہوں، اور دین کے حوالے سے اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو تم سوالات کر سکتے ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس وقت وحی کا دور ہے، رسول کا دور ہے، رسول زمین پہ میرے نمائندہ ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے تو سوال کرو، میں آگے بڑھ کے تمہارے سوالوں کا جواب دوں گی، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے۔ لیکن جب یہ سوال پیدا ہو جائیں، اس کے بعد جواب دے دیا جائے، تو یہ کہہ دیا گیا تھا، پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو پھر اس کے بعد میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے پہ ایمان لے آؤ۔ جب تم ایمان لاؤ گے تمہیں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی اور اس پہ چل پڑو گے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم جو ہے ہدایت پاؤ۔ اور وہ یہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ آہستہ آہستہ صورتحال وہ بن رہی ہے جو بنی اسرائیل کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے ایک سوال نہیں، ایک سوالات کر دیے۔ بس یہی کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر لو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، گائے جو ہے نا کھیتی کرنے والی ہو یا نہ کرنے والی ہو، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، یعنی اس طریقے ایک سوالات کیے ہیں۔ تو کچھ صورتحال یہاں پہ بھی اس طرف جا رہی ہے، یعنی جب ان کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، اب انہوں نے سوال کر ڈالا کہ اب ہم کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ کل ما انفقتم من خیر، ان کو کہا گیا کہ تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فللوالدین، یہ تمہارے اپنے والدین کے لیے ہوگا، والاقربین، اور یہ تمہارے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوگا، والیتاما، اور تمہارے اپنے ہی یتیموں کے لیے ہوگا، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہوگا، وابن السبیل، اور یہ مسافروں کے لیے ہوگا۔ وابن السبیل، یہ راستے کا بیٹا یا راستے کا مسافر، یہ تعبیر ہے، یعنی ایک محاورہ ہے، استعمال ہوتا ہے، یعنی مسافروں کے لیے یعنی یہ فریز استعمال ہوتی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے، اس کو قبول و منظور کرنے والی ہے، وہ اس کا واضح علم رکھتی ہے۔ یہ بات ان کو بتا دی گئی۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب ہم کیا خرچ کریں، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ جو خرچ کرنے کے لیے فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، یہ کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے تمہارے اپنے مسائل حل ہونے ہیں۔ وہ جو مسائل حل ہونے ہیں اس وقت سر دست تو یہی مسئلہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، لیکن وہ تو ایک وقتی چیز ہے، ٹیمپرری چیز ہے۔ ان دا لانگ رن جو ہے، جس چیز کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی تم سے بات کہی جا رہی ہے، یہ اصلاً یہ بیت المال جو بننا ہے، اس کے نتیجے میں ویلفیئر جو اسٹیٹ بننی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے اپنے والدین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار فائدہ اٹھائیں گے، تمہارے اپنے یتیم لوگ جو اس جنگوں میں ظاہر ہے یتیم بن جائیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے، مسکین جو ہے نا، مساکین جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے، مسافر فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جب یہ تمہارے اپنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے اندر تم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، اس راستے میں جو کچھ بھی تم دو گے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میرے پہ احسان کرو گے، یہ تمہاری اپنی بہتری کے لیے ہے، تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ جتنا مال اس کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اسے فائدہ حاصل ہونا ہے،
اور جب تمہیں فائدہ حاصل ہونا ہے تو وہ کہاں ہونا ہے؟ ظاہر آخرت میں ہونا ہے، اور تمہیں وہاں پہ میں 7 گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک جو ہے نا مختلف جگہوں پہ یہ قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں، میں اتنا کچھ دے دوں گا، یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا وہ ریپورٹ بھی دے گی۔ اس کے بعد آگے بات کہی گئی، کتب علیکم القتال، تم جس طرح، یعنی یہ جو معاملہ ابھی بات کہی گئی یا تم نے سوال کیا ہے کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو نیچے اگر ترجمے میں دیکھیں کہ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، تم جنگ سے کیوں گریز کرنا چاہتے ہو؟ یہ وہ چیز ہے پیچھے اصل میں انفاق فی سبیل اللہ کس کنٹیکس میں آیا تھا؟ یہی آیا تھا نا، قتال ہے، تو تم قتال سے جو ہے نا وہ منہ موڑنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، اور کس طرح بھاگنا چاہتے ہو؟ جس طرح تم نے یہ سوال کیا ہے نا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، اسی طرح تم جو ہے نا، یہ مال کا معاملہ تھا، انفاق فی سبیل اللہ، تم اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، مال کے ساتھ جان جڑی ہوتی ہے، تو جانوں کو بچانے کے لیے تم گریز کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز تم گریز کا راستہ اختیار کر رہے ہو، یہ مطلوبہ رویہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تم پہ جنگ لازم کر دی گئی ہے، کتب علیکم القتال، یہ جنگ لازم کر دی گئی ہے، قتال لازم کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور گو کہ وہ تمہیں ناگوار لگ رہا ہے، جیسے مال خرچ کرنا ناگوار لگ رہا ہے، ایسے ہی قتال کے لیے اپنے جانوں کو پیش کرنا تمہیں ناگوار لگ رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، نہیں چاہتے اس کے اندر کودنا، وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، وہو شر لکم، اور وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے جو ہے نا وہ یعنی ناپسندیدہ چیز ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں ہیں، وہ یہ کہ انسان جو ہے جب اس کو کسی اونچے مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے، اونچے مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ جرت کا کام ہوتا ہے، ہمت کا کام ہوتا ہے، اس میں ظاہرہ تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اگر آپ نے صبر سے کام لیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ یقیناً جو ہے نا تمہارے حق میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہے تمہارے حق میں ہوں گے، اور جب یہ تمہیں بلایا جا رہا ہے تو تم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ یعنی تم اپنی جو ہے مال سے بھی محبت کر رہے ہو، جان سے بھی محبت کر رہے ہو، اس پستی سے باہر نکلو اور اس عظمت کی طرف، اس عظیمت کی طرف، اس اعلیٰ مقاصد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ جو تمہارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ وہ اعلیٰ مقاصد کیا ہیں؟ وہ آیت نمبر 193 میں جو ہے نا واضح طور پہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہاں پہ جو ہے نا بتایا گیا تھا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ 196 میں 193 میں کہ یہ کہ تمہارے سامنے جو ٹارگٹ ہے فتنے کے ختم کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دین سارا کا سارا اس خطے میں، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو جائے۔ جب یہ مقاصد متعین کر دیے گئے ہیں، واضح کر دیے گئے ہیں، اسی قتال کے لیے تم نے اٹھنا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم زمین کے ساتھ جو نا جڑ رہے ہو، پستیوں کی طرف جا رہے ہو؟ ہمت کرو، جن چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی یہ ایک اصولی بات یہاں پہ کی گئی ہے، وہ بہتر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ وہ بہتر ہے، تو تم کیوں نہیں اس میں کودتے؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور جس چیز کو تم ظاہر محبت کرتے ہو، اپنی جانوں سے محبت کرتے ہو، اپنے مال سے محبت کرتے ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے یہی چیزیں تمہارے لیے شر کا باعث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، اس نے مقاصد متعین کر دیے، اس نے یہ بتا دیا کہ رسولوں کے دور میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، ان میں سے گزرنا ہے، یہ ان آزمائشوں کا حصہ ہے، اس آزمائشوں سے گزر جانے کے بعد پھر تطہیر ہوتی ہے۔ یعنی تطہیر کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی یہ انڈر لائن یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان پیراگرافس کے اندر، وہ تطہیر یہ ہوتی ہے رسولوں کے دور کے اندر کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو حقیقتاً جو ہے نا اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، وہ جدا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، اور جو مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں، کمزور لوگ ہیں،
ان کو جدا کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ تطہیر کا عمل ہے جو تمہارے لیے لازمی گزرنا ہے۔ یعنی اسی سلسلے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کے بعد کیا نتائج حاصل ہونے ہیں؟ نتائج یہی حاصل ہونے ہیں کہ یہ اس علاقے سے فتنہ ختم ہو جائے گا، دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو جائے گا، اور اس کے ابھی تمہیں کل کے جو مستقبل کے معاملات ہیں، جو ظاہر ہے ہمیں ان آیات سے نظر آ رہا ہے، اس سے گزر کے جو مصیبتیں مشکلات تمہیں آنی ہیں اس قتال کی صورت میں، اس جنگوں کی صورت میں، اس سے گزار کے تمہاری تطہیر کرنا بھی مقصود ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر میں نے فیصلہ کرنا ہے رسول کے دور میں کون ہے جو حقیقتاً اسلام پہ کھڑا ہے اور کون ہے جو ویسے ہی دم بھر رہا ہے۔ ان دونوں کو ہم اکٹھے ٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کو دنیا کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب یہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر جو ہے نا ہمیں تمہیں اس سے گزارنا پڑے گا۔ یہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی گئی۔ آگے آیا کافی لمبی ہے، اس کو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہیں پہ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو اگلی 217 جو ہے پڑھیں گے۔ سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔